یہ جو اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے تو وہ جو عروۃ الوثقی کا جو سفید بلہ ہے وہ اب تھیلے سے باہر آیا، جو لوگوں کو کہتا ہے نہیں اتحاد ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں اتحاد کے ساتھ ہر ایک کے مقدسات کی عزت احترام کر کے رہنا چاہیے۔ اب جب بل پیش ہوا تو وہ صوفی جو صاف تھا اندر سے ایمان سے، وہ بھی اب بولا کہ جی یہ بل تو بنو امیہ کے چند لوگوں کو صحابیت کا لیبل لگوانے کے لیے بنایا جا رہا ہے، مجھے بتاؤ وہ بنو امیہ کے وہ لوگ کون ہیں؟ ہمت ہے تو نام لو نا۔ بنو امیہ کے چیدہ چیدہ شخصیات تو حضرت عثمان ہیں یا حضرت معاویہ ہیں یا حضرت ابو سفیان ہیں، ان پر لیبل صحابیت کا ہم نہیں لگوا رہے، ان پر لیبل صحابیت کا خدا نے لگایا ہے اور مصطفیٰ نے اپنا دیدار انہیں کروایا ہے۔ اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، آفاقہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ نبیوں کے بعد خلق میں جو بہترین ہے، سلطان انبیاء کا وہی جانشین ہے، اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور جس نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کی حکومت زمین پہ نہیں مانتا، تو میں نے اس کے لیے ایک شعر لکھا کہ معاویہ تو وہ ہیں کہ خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا، مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا۔
اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ واجب الاحترام سردی سے متاثرہ لوگوں اور گھر سے بیگم سے سبحان اللہ نہ کہنے کا وعدہ کر کے آنے والے غیور مسلمانوں، ایک شعر کے علاوہ باقی شعر کو نہ سمجھنے والے میرے عزیز ساتھیوں، اتنی سننے کے باوجود بھی نہ سمجھ آنے والے، ان کے ذہن میں بات سمجھ میں نہ آئی، ایسے میرے بڑے ہی پیارے دوستوں بزرگوں، یہ کم ہے، تھوڑا اور لگتا ہے ہونا چاہیے، زیادہ ڈوز کے بعد بس ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں میں کس طرح کے ہو، کوئی نہیں۔ شعر پڑھے میں نے، بعض دفعہ اشعار کا ذوق بھی کسی کسی کو ہوتا ہے، عموماً ہم رکشے اور ٹرکوں کے پیچھے جو شعر ہیں بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ پھول ایک گلاب کا خوشبو تے لیجئے، تحفہ رب نواز کا قبول تو کیجئے۔ دیکھو ابھی سمجھ آیا ہے تم کو۔ یا پٹھان بھائی نے لکھا ہوتا ہے کہ پلٹ کے دیکھو ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو کار رکھتی ہے تو رکشہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنی بہت ہے۔ اب اس کے بعد اگر چپ رہ کر بات سنی تو میرے خیال میں پھر اپنی گفتگو خاموش، مجھے جو ہے وہ خاموش ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہو گے؟ آپ سے زیادہ تو وہ ہارن کی آواز ہے، ٹاں 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 ٹاں۔ تو اس لیے یہ ہارنوں گاڑیوں کی بھی آوازیں ہیں، لیکن آپ نے مولوی کی بات اتنی توجہ سے سننی ہے جتنا آپ اپنی بیگم کی بات توجہ سے سماعت فرماتے ہیں۔ جیسے آپ وہاں کامیاب شوہر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، ایسے ہی کامیاب سامعین کی حیثیت سے بھی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے علماء آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ موضوع اس عظیم انسان کے متعلق ہے کہ جو مومن اور منافق کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے۔ آپ کسی میٹنگز میں اندر بیٹھیں گے تو وہاں پر آپ جب کسی کو کہیں گے جی آپ صحابہ کو مانتے ہیں، تو وہ کہے گا مانتا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر آپ اسے کہیں آپ ابو بکر صدیق کو مانتے ہو، تو وہ تقیہ کر کے یہ بھی کہہ دے گا مانتا ہوں۔ اس کا اصل چہرہ جواد نقوی کی طرح سامنے لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پوچھو کہ حضرت معاویہ کو مانتے ہو؟ تو اب اس کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر آپ کو وہ شعر یاد آئے گا کہ ادب سے نام نہ لے جو معاویہ کا، وہ نفس زکیہ ہو نہیں سکتا۔ نام تو لے لے گا ابو بکر عمر کا فریب سے، پر نام معاویہ سے تقیہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، آہستہ بول رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس طرح کا پھر آدمی ہوں، اس لیے بھائی بولنا ہے۔ مجھے آپ کے اس ضلع سے یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا خطیب رہتا ہے، لیکن سننے والے بالکل بے ذوقی سے جو ہے وہ بات سنتے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری بھی مجبوری یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب سامنے والے کو بات پلے پہ رہی ہے تو پھر ہم بھی کچھ بولتے ہیں، ورنہ عام سی باتیں کر کے ادھر ادھر کی میں تو ڈرائیور اکٹ مار کے نکل جاؤں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے سروس روڈ سے آؤں گا کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ کچھ بات ہو جائے تو آپ نے بولتے رہنا ہے، مجھے بار بار اس پہ متعلق بولنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہ آئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عنوان ہے
کاتب وحی کانفرنس، کاتب وحی سے ہی آپ عنوان کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جس نے پیغمبر پر نازل ہونے والا قرآن لکھا ہو، جس نے اللہ رب العزت کی کتاب لکھی ہو، جس نے میرے پیغمبر پر نازل شدہ قرآن کے کئی صفحات لکھے ہوں، اسے کاتب وحی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ انہوں نے حضور کے خطوط لکھے ہیں، قرآن نہیں لکھا، تو ان کو کہو کہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن لکھا، لیکن اگر خطوط بھی لکھے ہیں تو بھائی نبی کی بات بھی وحی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے، لیکن حدیث وہ وحی غیر مطلوع تو ہے نا، اسے بھی تو وحی کہتے ہیں نا۔ والذی انزل، اللہ نے قرآن کریم میں متقین کی نشانیاں یہ بتائی ہیں کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی آپ پر جو کچھ بھی نازل ہو یہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس ماں کے عموم سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ وحی مطلوع غیر مطلوع دونوں کا شامل ہے۔ نبی کی بات بھی وحی ہوتی ہے، نبی کی حدیث بھی وحی ہوتی ہے، نبی کا خط بھی وحی ہوتا ہے، نبی کی تحریر اسے بھی وحی کہتے ہیں، کیونکہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی جو بولتے ہیں تو بذریعہ وحی بولتے ہیں، تو کاتب وحی تو وہ بن گئے ہیں۔ اگر خطوط بھی لکھے ہیں تب بھی معاویہ کاتب وحی ہے، اگر نبی کی حدیث بھی لکھی ہے تب بھی معاویہ کاتب وحی ہے، اگر نبی علیہ السلام کی بات بھی لکھی ہے تب بھی معاویہ کاتب وحی ہے۔ یہ ایسا کاتب وحی ہے کہ جس کی کتابت پر ساری امت کا اتفاق ہے، اور کاتبین وحی میں جہاں باقی صحابہ کا نام جلی حروف میں آتا ہے، وہی ایک نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر پر نازل ہونے والا قرآن لکھا ہے، پیغمبر کے خطوط لکھے ہیں۔ اور خطوط لکھنے کا منصب یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے، یہ نبی کے خطوط ہیں، امام الانبیاء کے خطوط ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ہم ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہ نبی الامی پر درود بھیج۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اب جسے لکھنا بھی نہ آئے، پڑھنا بھی نہ آئے، لیکن وہ سارے پڑھے لکھوں کا امام ہو، اسی کو نبی الامی کہتے ہیں۔ اب نبی اعتماد کر رہے ہیں جبھی تو خطوط معاویہ سے لکھا رہے ہیں، قرآن معاویہ سے لکھا رہے ہیں، ورنہ نبی کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ نبی کو پتا تھا معاویہ کے ہاتھ وہ کرام بررہ والے ہیں، معاویہ کے ہاتھ وہ امانت والے ہیں، معاویہ کے ہاتھ وہ امین ہیں۔ جو بولوں گا وہی لکھے گا، جو کہوں گا وہی لکھے گا۔ اس کتابت کے معاملے میں جب پیغمبر معاویہ پر اعتماد کر رہے ہیں تو نبی کے امتی بھی معاویہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ کتنا اہم منصب قرآن، قرآن جس پر اعتماد ہے اسی کو تو قلم دیا، تو تجھے اعتراض کیوں؟ اللہ نے قرآن میں نبی سے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے نبی جو امانت کا اہل ہے امانت اسی کو دینی ہے۔ میرا نبی نااہل کو کچھ بھی عہدہ نہیں سونپتا، جس میں اہلیت ہے اسی کو نبی دیتے ہیں۔ ایسا دور اندیش نبی، ایسا صاحب بصیرت نبی، ایسا مردم شناس نبی کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا منصب دینا ہے۔ جبھی تو خیبر میں جھنڈا اگر سمجھا کہ اہل علی ہے تو جھنڈا علی کو دے دیا، چابیوں کا اہل سمجھا کہ عثمان بن طلحہ ہے تو بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ کتابت وحی کا اہل عثمان و زید و معاویہ ہے تو قلم ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور مصلح کا اہل سمجھا کہ ابو بکر ہے تو اپنا مصلح پیغمبر نے ابو بکر کو دے دیا۔ جو جس کا اہل ہے نبی نے اسی وہی دیا یا نہیں دیا؟ اب دیکھو نا، ہجرت فرما رہے نبی، اپنی امانتوں کا اہل سمجھا علی ہے تو اپنی امانتیں علی کو دے دیں۔ اب نبی خود رب کی امانت ہے،
اس کا اہل ابو بکر کو سمجھا تو خود صدیق کے ساتھ چل پڑے، اپنی امانت دی علی کو اور کہا علی میرے بستر پہ سو جا، یہ میری چادر اوڑھ کے سو جا۔ ہائے ہائے، اپنی چادر کا اہل بھی علی کو سمجھا۔ علی علی ہے بھائی، علی ولی ہے، علی گل کی کلی ہے، علی چمن کی کلی ہے، علی ولیوں کا ولی ہے، کیا شان ہے۔ اپنی چادر نبی نے دی، اور بعض کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں جتنی سکون کی نیند مجھے اس دن آئی اتنی کبھی بھی نہیں آئی، کیونکہ چادر نبی کی تھی، اوڑھنی نبی کی تھی۔ کتنا مزہ آیا، کتنا سکون آیا ہے، نبی کی چادر میں سکون کتنا ہے، برکت کتنی ہے۔ سو گئے علی، دشمن تلواریں لے کے کھڑا ہے، لیکن چادر مصطفیٰ ایسی ہے، ہاں ہاں ردائے مصطفیٰ ایسی ہے، یہ بردائے مصطفیٰ ایسا ہے۔ علی سوئے، چادر میں مزہ آ گیا اور سکون کی نیند سوئے، اور علی کہتے ہیں ساری زندگی میں مجھے اس رات نیند بڑی میٹھی آئی اور بڑی مزے کی آئی جب میں محمد کی چادر لے کے سویا۔ اب جب نبی کی چادر لے کر علی سوئے ہیں، اس چادر کی برکت سے علی کو نیند میٹھی آئی ہے۔ ایک رات کا واقعہ ملتا ہے تو علی ادھر سو گئے، نبی کی چادر میں سو گئے۔ اب وہ چادر کہاں گئی تاریخ میں اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک اور چادر کا بھی نبی کا ذکر آتا ہے۔ نبی کا ایک صحابی ہے جسے دنیا معاویہ کہتی ہے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے خادم سے کہا اس صندوق میں ایک خزانہ ہے، ذرا اس کو کھولو۔ صندوق کو کھولا تو اندر سے ایک چادر نکلی۔ خادم نے کہا آپ نے تو کہا تھا خزانہ ہے، اس میں تو ایک چادر ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، یہ خزانوں سے بڑا خزانہ ہے، یہ میرے نبی کی چادر ہے، اور میں گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں جب مجھے قبر میں لٹاؤ تو محمد کی چادر مجھ پہ ڈال دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو ایک رات نبی کی چادر میں سوئے میٹھی نیند وہ بھی سوتا ہے، اور جو 1400 سال سے محمد کی چادر میں سوئے میٹھی نیند وہ بھی سوتا ہے۔ میٹھی نیند، اور شاید یہی وجہ ہے پورے ذخیرے احادیث میں آپ دیکھیں صحابہ کی مختلف فضیلتیں نبی نے بتائیں۔ ابو بکر عمر کے بارے میں برمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میں اور ابو بکر قیامت میں یوں اٹھیں گے، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، ہر صحابی کی۔ لیکن معاویہ کی خصوصی الگ فضیلت بتائی، یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاویہ قیامت میں اس حال میں اٹھے گا، وعلیہ رداء من نور الایمان، اس پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ اگر ذرا غور کرو تو میرا وجدان کہتا ہے یہ وہی چادر ہے جو معاویہ نبی کی چادر لے کر اپنی قبر اطہر میں سو رہا ہے۔ جب قیامت میں اٹھے گا اسی نور ایمان کی چادر کو جو محمد کی چادر کی صورت میں ہوگی معاویہ اپنے اوپر اوڑھ کر میدان محشر میں آئے گا۔ یہ چادر میں سوئے، میٹھی نیند آئی نہیں آئی؟ بولو، کیونکہ قبر سے آدمی اسی حال میں اٹھ رہا ہے، یہی تو وجہ ہے۔ ایک گستاخ نے نبی کی گستاخی کی، پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کر کے مجھ محمد کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا؟ ایک صحابی گئے، اس کا کام تمام کر کے آئے، اللہ کے نبی اتنے خوش، فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا بس آپ کا یہ عصا چاہیے۔ کہا یہ عصا کیا کرو گے؟ کہا میں اس کو اپنے گھر پہ رکھوں گا، وصیت کروں گا جب مجھے قبر میں رکھو تو ساتھ میں یہ عصا بھی رکھنا، تاکہ قیامت میں یہ عصا لے کر آؤں گا۔ آقا اتنے لاکھوں کروڑوں امتی ہوں گے، پتہ نہیں آپ پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، میں یہ عصا وہاں آپ کو دکھاؤں گا، میں وہی ہوں جس نے کبھی آپ کے دل کو ٹھنڈا کیا تھا اور آپ نے مجھے یہ عصا ہدیے میں دیا تھا۔ شاید آپ اس وقت پہچان کے میری بخشش کروا دے، میری شفاعت کروا دے، میرا بیڑا تو پار ہو سکے گا۔ اب وہ اگر صحابی اپنے ساتھ عصائے مصطفی کو لے کے اٹھ رہا ہے تو معاویہ ردائے مصطفی کو لے کے اٹھ رہا ہے۔ یہ ہے معاویہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی بات میں نے کہی کہ کسوٹی معاویہ ہیں،
कसौटी कौन? बोलो। और ज़रा ज़ोर से इस नाम को ज़रा प्यार से लिया करो, ज़रा जोश से लिया करो, बल्कि ज़रा होश से लिया करो। ये ऐसा नाम है, इसकी बरक़ात हैं। बहुत सारे लोग पहले तो ये नाम रखते नहीं थे। ये दुआएं दो हक नवाज को कि जिसने शऊर बख्शा, अब रखते हैं। तो बाज़ ऐसे बीमार भी आपके पास आएंगे जो डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे यार ये नाम नहीं रखो, कहेंगे यार नाम तो अच्छा है माशाल्लाह, बच्चे का नाम मुआविया, लेकिन है भारी। आप कहना हाँ वो फारूकी साहब ने बताया था ये बहुत भारी नाम है, वो कहेगा यार फिर क्यों रखा? कहना फारूकी साहब ने ये भी बताया था ये नाम काफिरों पे भारी है, मोमिनों के लिए तो ईमान है, चैन है, ईमान है, इत्कान है, बुरहान है। खुदा की कसम मोमिन के लिए तो दिल का सुकून है, भारी है, लेकिन मोमिन पे नहीं, ये नाम काफिर पे भारी है। जभी तो दुनिया कहती है कि बहरो बर पे छा गया, भारी है लेकिन मोमिनों पे नहीं। हाय हाय, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, भाई नबी के सहाबी हैं। आज देखो ना ये जो असम्बली में बिल पेश हुआ है, तो वो जो उर्वतुल वुस्का का जो सफ़ेद बिल्ला है वो अब ठेले से बाहर आया। जो लोगों को कहता है नहीं इत्तेहाद होना चाहिए, हमें आपस में इत्तेहाद के साथ हर एक के मुक़द्दसात की इज़्ज़त एहतराम करके रहना चाहिए। अब जब बिल पेश हुआ तो वो सूफी जो साफ था अंदर से ईमान से, वो भी अब बोला कि जी ये बिल तो बनु उमैया के चंद लोगों को सहाबियत का लेबल लगवाने के लिए बनाया जा रहा है। मुझे एक बताओ वो बनु उमैया के वो लोग कौन हैं? हिम्मत है तो नाम लो ना। बनु उमैया के चीदा चीदा शख्सियात तो हजरत उस्मान हैं, या हजरत मुआविया हैं, या हजरत अबू सुफियान हैं। इन पर लेबल सहाबियत का हम नहीं लगवा रहे, इन पर लेबल सहाबियत का खुदा ने लगाया है और मुस्तफ़ा ने अपना दीदार इन्हें करवाया है। और नबी को थोड़ी देर कोई देखे, मेरे पैगंबर की थोड़ी देर कोई ज़ियारत करे, मुझे बताओ ये सहाबियत का शर्फ उसे हासिल हो। अब इस बहस में पढ़ते हैं जी वो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए थे। भाई बाद में लाए पहले लाए, तेरे जैसे तो करोड़ों मुआविया की जूती के तस्मे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। नहीं समझ आई? ठीक है जो पहले ईमान लाए वो आजम हैं, लेकिन जो बाद में लाए अजीम वो भी हैं। और वादा दोनों तबकों के लिए रब ने किया, वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह दोनों तबकों से राजी हो गया, अल्लाह ने इनके लिए जन्नती होने का फैसला कर दिया। ये दीदार मुस्तफ़ा की बरकत है, ये कोई मामूली सादत है कि नबी को देखना। अल्लाह ने सहाबा के दिलों को तक़वे के साथ मुज़य्यन किया और रब ने कहा अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा, इनके दिलों में अल्लाह ने तक़वे को भर दिया है और लाजिम कर लिया है सहाबा के लिए तक़वा, और ये इसके अहल भी हैं। आपको पता है ये मेरे नबी की सोहबत का असर है, मेरे नबी के करीब बैठने का असर है। मैं आजकल एक मिसाल देता हूँ, आप कहीं एक्सरे करवाने जाते हैं, एक्सरे मशीन पे एक स्लाइड चलती है, आपके अगर दिल का एक्सरा लेना है तो वो इतनी तेज़ रोशनी होती है कि वो आपकी खाल और हड्डियां और आपके गोश्त को भी वो रोशनी क्रॉस करते हुए वो आपके दिल तक जाती है, और दिल की तस्वीर खींचकर एक अक्स सामने आता है जो एक्सरे पेपर पे नजर आता है। ये जो आपकी एक्सरे मशीन की रोशनी ये आपके जिस्म को क्रॉस करते हुए आपके दिल तक पहुंचकर आपकी अक्कासी इस पेपर पे कर रही है। तो मुझे बताओ जिसको रब ने आसमान नबूवत का सूरज कहा हो, फिर उस नबी की रोशनी कैसी होगी जो आफताब नबूवत का एक चमकता
فرائتا سراجم منیرہ ہو، مجھے بتاؤ نا پھر اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ پھر اس کی روشنی بھی اپنے صحابہ پہ پڑی، ان کی کھالیں ہڈیاں اور گوشت کو کراس کرتے ہوئے قلوب صحابہ تک پہنچی ہے، اور اس روشنی نے عکس کہاں لیا ہے؟ ہائے ہائے، عکس ایسے لیا ہے جب تمہارے سامنے کوئی بیٹھا ہو تو اس کی آنکھوں میں تم اپنی تصویر دیکھتے ہو، اس کی آنکھوں میں تم اپنا عکس دیکھتے ہو۔ ادھر نبی بیٹھے ہیں، ادھر قریب صحابہ بیٹھے ہیں، اور نبی کی آنکھوں میں جن کا عکس نظر آئے انہی کو دنیا نبی کے صحابہ کہتی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں جن کا عکس، وہ کون؟ بولو نا، وہ کون؟ اور ان قریب بیٹھنے والوں میں معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ظالموں، اتنی حیا تو کرو کہ وہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بتائے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آگے چل کے کسی نے بگڑنا ہے یا کوئی منافق ہے اس دور میں، میرے نبی نے کبھی اس کی کوئی تعریف نہیں کی ہے، کبھی تعریف نہیں کی ہے، کیونکہ نبی بولتا ہے تو بذریعہ وحی بولتا ہے۔ نبی نے کبھی اس کی تعریف بولو نہیں کی ہے۔ لیکن آج جن صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان صحابہ کی تعریفیں نبی نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ حضرت معاویہ کی تعریف کی ہے یا نہیں کی ہے؟ پھر بعض کہیں گے حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا حدیث تو نہیں ہے، واقعی حدیثیں ہیں، حدیث تو نہیں ہے، احادیث ہیں۔ اور کیا قرآن سے بھی زیادہ کوئی صحیح بات ہے؟ اب جب معاویہ صحابی ہیں تو صحابہ کے فضائل میں معاویہ خود شامل ہیں، اور قرآن جو صحابہ کی فضیلت ذکر کرتا ہے اس میں معاویہ خود بخود صحابی ہونے کی وجہ سے شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو اولئک حزب اللہ کہا تو اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو اولئک هم الراشدون کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو اولئک هم المفلحون کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اللہ نے اگر قرآن میں صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو اولئک هم المفلحون کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ قرآن نے اگر صحابہ کو اولئک هم الفائزون کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کرام کو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو رحماء بینہم کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو یأمرون بالمعروف کہا وینہون عن المنکر کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ کو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ اگر قرآن نے صحابہ اکرام کو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہا، اس میں معاویہ شامل ہے۔ قرآن کی 1200 آیتیں رکھ جو صحابہ کی شان میں آئی ہیں، معاویہ صحابی ہے، ان آیات میں معاویہ بھی شامل ہے۔ فضیلت تو قرآن سے ہم نے صحابہ کی دیکھنی ہے۔ مرزا انجینئر کی طرح تم نے تاریخ میں نہیں جانا۔ تمہیں پتہ ہے ایک بڑا فتنہ، اپنے کو انجینئر کہتے اور ہے پلمبر، اور اسے انجینئر کہنا ایسا ہی ہے جیسے ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن کہنا شروع کر دے۔ بات کس کی کر رہے ہیں؟ صحابہ پر اعتراض اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ آپ جب نماز میں آئے، نماز ہو رہی ہے، وضو کر کے وہاں سے شیخ الحدیث صاحب آئے، ابھی وہ نماز میں شامل نہ ہو اور امام کوئی نماز میں غلطی کر رہا ہو تو یہ شیخ الحدیث صاحب بھی امام کو لقمہ نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی نماز میں شامل بولو
اور جو نماز میں ہوتا ہے اس وقت اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے، اور جو اس وقت نماز میں شامل نہیں ہوتا اس کا درجہ اس وقت ان سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے یہ چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، حالانکہ یہ چھوٹے درجے والا فوراً اس درجے کو حاصل بھی کر سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہے، شامل ہو جائے، لیکن ابھی جب اس میں شامل نہیں تو اس کا درجہ اس وقت نماز پڑھنے والوں سے چھوٹا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، یہ چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے پر تنقید نہیں کر سکتا۔ جب آج چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے پر تنقید نہیں کر سکتا، اور جن کے درجے ہی اصحابی کا نجوم ہو، اور جن کو آسمان کے ستارے کہہ دیا گیا ہو، اور جن کے درجے تک غوث و زمان بھی نہ پہنچ سکتے ہو، کتب و ابدال بھی نہ پہنچ سکتے ہو، آج کوئی چوڑا ان پر اعتراض کر رہا ہے تو مجھے بتا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم ستارے کی طرف تھوک کر اپنے منہ پر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ صحابہ کی جو عزتیں اللہ نے بلند کر دی ہے، ان کو جو مقام دے دیا ہے، اتنی بلندی پر پہنچا دیا ہے کہ جیسے ستارے آسمان پر قیامت تک چمکتے دمکتے رہیں گے، صحابہ کا ایمان بھی قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ اور اس میں صحابہ میں حضرت معاویہ بھی ہیں۔ دیکھو کتے کی آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے؟ یہ ہے معاویہ کے نام کا ایک معنی جس کو دیکھ کے کتے بھونکے۔ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو ابھی آواز آ رہی تھی، اب میں کیا کروں؟ یہ کام تو انتظامیہ کا ہے نا ان کو روکنا۔ بھائی اگر میں اسٹیج چھوڑ کے چلا جاؤں، آپ میں سے ہر ایک کہے گا یار مولوی صاحب آپ کیوں گئے؟ تو انتظامیہ کا کام ہے۔ یہی تو بل میں ہم کہہ رہے ہیں، اس ناموس صحابہ بل میں ہم اگر کریں گے تو کہو گے یار آپ نے قانون کو کیوں ہاتھ میں لیا؟ تو یہ کام انتظامیہ کا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس بل کی مخالفت بہت زور و شور سے ایک طبقہ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ بل یہ ہے اور متنازع ہے اور یوں ہے، اس میں توہین کی تعریف نہیں ہے، توہین کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ تو 1 منٹ کا حل طلب مسئلہ ہے۔ حضرت علی، حضرت حسن و حسین و فاطمہ، اگر ان کے متعلق جس طرح کے الفاظ، جس طرح کا لہجہ، جس طرح کی بات اگر توہین سمجھی جائے گی، اسی طرح کا لہجہ اور بات اور الفاظ باقی صحابہ کے بارے میں بھی توہین سمجھے جائیں گے۔ بتاؤ توہین کی ڈیفینیشن ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تعریف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بس آسان ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے جو تم نے اتنا پریشانی کی کہ وہ بنایا ہوا ہے ماحول؟ ان کے متعلق جو الفاظ، یہاں تک کہ لہجہ بھی، اور قربان صحابہ کی عزت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، یہ نہیں فرمایا اذا سمعتم الذین۔ ادھر نبی بتانا چاہ رہے ہیں کوئی لہجہ اور انداز جو تمہارے صحابہ پر اعتراض بن رہا ہو، یہ اعتراض والا لہجہ اور فیض ریڈنگ اور اپنے ہاتھوں کے ایسے انداز جو ایک توہین پر مبنی ہو، یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اس لیے اذا رأیتم الذین کہا، اذا سمعتم الذین نہیں کہا۔ تو جو لہجہ، جو فیض ریڈنگ، جو الفاظ، جو انداز، جو بھی جملے اگر علی اور فاطمہ، حسن و حسین کی توہین سمجھی جائے گی، وہی انداز، وہی لہجہ، وہی الفاظ ابو بکر و عمر عثمان، معاویہ اور عائشہ، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید کے متعلق بھی توہین سمجھی جائے گی۔ تم آؤ تو صحیح میدان میں، تمہیں توہین کے مطلب بھی سمجھائیں گے، تمہیں صحابہ کی تعریف کر کے بھی دکھائیں گے، لیکن وہ ادھر نہیں آئیں گے، باقیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ ادھر ان کو پتہ ہے کہ بابا یہ وہ جو کہتے ہیں دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں۔ باقیوں کو بلا لیں گے، ان سے نماز بھی پڑھوا لیں گے۔ آپ ہمارے بڑے ہیں حضرت، بس آپ قبلہ، ابو بکر کو جو قبلہ نہ مانے، مجھے اگر مان رہا ہے تو میرے اندر گڑبڑ ہے نا۔ بھائی تیرے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے جو ابو بکر عمر عثمان میں نہیں ہے؟ اس کو وہ مانتا نہیں، تجھے مان رہا ہے؟
ذرا ہمت ہے تو فاروقی صاحب لیجانوی صاحب کو بھی بلا. نہیں، کبھی نہیں. وہ ایک مرغا تھا نا، روز اذان دیتا، نیچے گیدڑ اسے کہتا آؤ نا نماز پڑھتے ہیں. پتا تھا اس کو کہ آؤں گا نیچے کھا جائے گا. اس نے ایک دن شیر سے شکایت کی مرغے نے اور کہا جی یہ گیدڑ جو ہے نا میرے طاق میں رہتا ہے. اس نے کہا اب یہ آئے نا تو تو اوپر درخت پہ چڑھ کے اذان دینا، میں آؤں گا. اس نے اذان دی. ادھر گیدڑ کہہ رہا ہے کتا راجا موس کوما جمع بکوما. اس نے کہا سواروں کا امام صاحب راضی. بھائی پشتوں کی ٹانگیں توڑوں تو ناراض نہیں ہونا. انہوں نے کہا امام صاحب راضی. اب امام صاحب آ رہے ہیں، پھر مل کے جماعت کریں گے. ادھر سے اس شیعہ نے اورنگزیب فاروقی کو اس گیدڑ نے وہاں سے شیر کو دیکھا اور بھاگنا شروع کر دیا. مرغے نے کہا کہاں؟ کہا اس امام کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. اور اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر یہ والا امام ہوگا تو وضو میرا ویسے ہی ٹوٹ جائے گا، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز بولو نا نہیں ہوتی. کیونکہ وضو برقرار رکھنا بھی کوئی آسان کام تھوڑی ہے شیر کو دیکھ کے. جیسے کسی نے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، میں نماز پڑھ رہا ہوں جنگل میں اور شیر آ جائے تو نماز توڑ دینی چاہیے یا نہیں؟ پر میں وضو برقرار رہے تو پڑھتے رہنے چاہیے. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بل کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہ کوئی نیا بل نہیں ہے، یہ وہی پرانا بل ہے، لیکن سزا کو 3 سال سے بڑھانے کی جو ہے وہ قانون بنایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ بل سینٹ میں جائے گا، اگر اس کی راہ میں خدا نہ خواستہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو صحابہ کے غلام بن کے سروں پہ کفن باندھ کے آؤ گے؟ کیا فائدہ ہے زندگی کا کہ ہماری زندگی میں صحابہ پہ تان ہو اور ہم گھر میں بیٹھیں؟ اس زندگی سے تو پھر مر جانا بہتر ہے. ہم جینا بھی ان کی عزت کے لیے چاہتے ہیں، مرنا بھی صحابہ کی عزت کے لیے چاہتے ہیں. آخر میں ایک اعلان، چونکہ یہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور ان کی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے کراچی ڈویژن اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کی طرف سے ایک جلوس کا اہتمام ہوتا ہے لسبیلا سے. 22 رجب کو اس جلوس میں آپ شرکت کریں گے؟ بولو آؤ گے؟ اور پھر دوسرا اعلان یہ، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جتنے بھی کراچی میں معاویہ نام کے ہیں، اگر ان کے ڈاکومنٹس میں معاویہ نام ہے بے فارم میں یا شناختی کارڈ میں، وہ رجسٹریشن اپنے مقامی یہاں کے ساتھیوں سے کروائیں، فارم کو فل کریں. سارے معاویہ نام والوں کو ہم اکٹھا کر کے ایک پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں بذریعہ قرآن اندازی پہلی اور دوسری اور تیسری پرچی بھی اٹھائی جائے گی، اور پہلی پرچی والے کو ہو سکتا ہے عمرے کا ٹکٹ دے دیا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50,000 روپے دے دیے جائیں. ہاں لیکن مرکب نام بھی چلے گا، حسن معاویہ، حسین معاویہ، علی معاویہ، یہ بھی چلے گا، لیکن شرط ہے کہ ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہو. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ابھی قریب 1-2 دنوں میں کوئی چانس ہے، کیونکہ مسودہ پریس میں چلا گیا تھا، اب چھپ کے آنے والا ہے، تو وہ اپنے اس مسودے کا نام معاویہ رکھ لے، تو پھر بھی جو ہے وہ بھی بے فارم فوراً بنا لے. ہو سکتا ہے اسی بچے کو کوئی پہلا انعام مل جائے. یہ ایک اسکیم ہے جو انعام معاویہ کو اجاگر کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے. آپ حضرات اس میں بھرپور جو ہے وہ شرکت بھی کریں، اور جو نام معاویہ کے لوگ ہیں ان تک یہ اطلاع بھی پہنچائے. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا